دوستوں ساتھیوں، آپ دیکھ رہے ہیں آصفہ کے ساتھ اور میں ہوں آصفہ۔ ہمارے یہاں یہ کہا جاتا ہے کہ عورت جو ہے وہ اپنے شوہر کے لیے بنتی سنورتی ہے۔ تو میرا بھی کچھ ایسا رہا کہ جب میں ویڈو ہوئی تو میں کپڑوں کے رنگ بہت زیادہ ہلکے رنگ کے پہننے لگی۔ میں شوخ رنگ پہننا پسند نہیں کرتی تھی، میں کہتی لوگ کیا کہیں گے کہ بیوہ ہونے کے بعد بھی اتنی بن سنور رہی ہے۔ ابھی بات کر رہی ہوں تو مجھے خیال آیا کہ ایک بات میرے ساتھ اور ہوئی کہ جو میرے لیے میرے ایک طرح سے ٹف لیسن کی سبب بنی، اور وہ یہ تھی کہ میرے سسرالیوں نے صرف میری مدر سے یہ کہہ کر کے صرف وعدہ لو کہ یہ کبھی شادی نہیں کرے گی، صرف یہی نہیں بلکہ انہوں نے میرے ہسبینڈ کی تھرڈ جو تیجا ہمارے یہاں بولتے ہیں یعنی ڈیتھ کے تھرڈ ڈے جب وہاں پہ سب لوگ آئے ہوئے تھے گیسٹ، ان کی طرف سے بھی فیملی کے اور محلے کے لوگ آئے ہوئے تھے ہمارے، اور میرے اپنے رشتہ دار آئے ہوئے تھے۔ تو میری سسرالیوں نے، مجھے نہیں معلوم کہ ان کے یہاں کی یہ رسم تھی یا انہوں نے صرف میرے ساتھ کیا، تو انہوں نے جو ہے وہ اپنے طور پہ ڈیسائیڈ کر لیا۔ میں نہیں جانتی کہ میری مدر کو یہ بات پہلے سے بتا دی گئی تھی یا کیا تھا، کیونکہ جب میں اپنے ہسبینڈ سسرالیوں کی ریکویسٹ کر دو یا ان کی فرمائش پہ کہ جی میں ہمارے بھائی کو یہاں لا کے تدفین کرو ان کی، کیونکہ ہم بھی ان کا آخری بار چہرہ دیکھنا چاہتے ہیں، تو میں ان کی اس ہماری جو ہے یہ خواہش پوری کر دو کہ ہمارا بھائی ہمیں آخری بار دکھا دو۔ تو میں اتنا زیادہ ڈیڈ باڈی یہاں سے لے جانا آسان نہیں ہوتا، تو وہ سب میں نے کیا۔ اور حقیقت ہے کہ جب میں نے یہاں پہ اپنے ہسبینڈ کی ڈیڈ باڈی لے جانے کا فیصلہ کیا، وہ سب مجھے پہلے نہیں معلوم تھا، کیونکہ میرے سارے انتظامات میری جو نیبر میری ایک دوست ان کے بھائی جو ہے یہاں پہ ماسک میں ان کے انتظام وغیرہ اس طرح کا ہے کہ وہ آئی تھنک آرگنائزیشن ہے جو یہ تدفین وغیرہ کے کام کرتے ہیں، تو انہوں نے اپنے بھائی کے سے کہا کہ سارا انتظام آپ کر دیں، پیسے ہی بعد میں دے دے گی۔ تو پھر وہ انہوں نے جو ہے یہ سب کے تدفین، میرے ہسبینڈ کے جو تھے ایک نیفیو یہاں انگلینڈ میں رہتے ہیں جن سے اب میرا کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ میرے ہسبینڈ کی زندگی میں وہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ ملے، بلکہ اب مجھے ان کی ڈیتھ کے بعد یاد آیا کہ میرے ہسبینڈ کا یہ کہنا تھا کہ میں مروں گی تو اس کو مت بلانا، لیکن وہ حقیقت کہوں گی کہ میرے ہسبینڈ کی جس طرح ڈیتھ ہوئی اتنا شاکنگ ٹائم تھا کہ میرے ذہن میں کچھ بھی نہیں آیا، کچھ بھی نہیں رہا، اور میں نے ان کو یہ سوچ کے فون کر دیا کہ ان کے چچا ہیں اور ان کو اس بات کا علم ہونا ضروری ہے۔ اور بعد میں کافی عرصے بعد مجھے یہ بات یاد آئی، جس پہ مجھے بعد میں ہوا کہ میرے ہسبینڈ نے مجھے منع بھی کیا اور میں بھول گئی۔ تو آئی ڈونٹ نو کہ ان کو یہ بات پہلے سے میرے ہسبینڈ کا کچھ ان کے ساتھ بھی جھگڑا ہو گیا تھا، تو جس کی وجہ سے وہ پہلے سے کچھ سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ لوگ کیا گیم کھیلیں گے میری ڈیتھ کے بعد، تو وہ نہیں چاہتے تھے پھر، کیونکہ ہسبینڈ ڈیتھ سے کچھ عرصہ پہلے میرے واپس سے بدل رہے تھے، اچھے ہونے لگے تھے 1-1.5 مہینہ پہلے۔ تو لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ مرنے والے کو پہلے سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کو ڈیتھ کا وقت قریب آ گیا ہے۔ تو میرے ہسبینڈ نے مجھے کچھ وارننگ دینی شروع کی، جو میں حقیقت کہوں گی کہ میں بالکل بھول گئی، مجھے نہیں معلوم مجھے بھلا دیا گیا یہ کیا تھا۔ تو میرے ہسبینڈ کے جب نیفیو یہاں پہ آئے ہیں تو ان کا یہ کہنا تھا کہ سب فون کالز ہو رہی تھی، سارے ہو رہے تھے، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ سب کا کہنا ہے تو ڈیڈ باڈی وہاں لے کر چلے ہیں نا، وہاں لے کے ان کی تدفین کریں چچا کی۔ تو میں جو ہوں مجھے لگا کہ وہ بھی میرے ساتھ جائیں گے، لیکن ہوا یہ کہ جب اینڈ ٹائم پہ ٹکٹ بن کے آئے تو صرف میرے بچوں کے تھے وہ، اور مجھے اکیلے اپنے ہسبینڈ کی ڈیڈ باڈی کو پاکستان لے کر جانا پڑا، اور مجھے اس کے بارے میں کوئی سمجھ نہیں آ رہا تھا، لیکن بس میں چلی گئی۔ اور انہوں نے یہاں پہ بس یہ تھا کہ وہ ایئرپورٹ پہ جاب کرتے تھے، تو وہاں سے تو انہوں نے جو بھی کاروائی تھی وہ کروا دی، لیکن مجھے بڑا شوق لگا یہ جان کے کہ وہ ہمارے ساتھ نہ وہ نہ ان کی وائف کوئی بھی نہیں گیا، بلکہ مجھے اکیلے اپنے ہسبینڈ کی ڈیڈ باڈی لے کے جانی پڑی۔ اور جب میری بات یہ اینڈ موقع پہ یہ بات جانے سے پہلے پتہ چلی، میں نے اپنی امی کو کال کر کے بتایا کہ اس طرح مجھے اکیلے آنا پڑ رہا ہے۔ میری امی نے منع بھی کیا کہ مت کرو ایسا انتظام، میں نے کہا امی اب تو سارا انتظام ہو گیا، ایئرپورٹ پہ ہر جگہ پہ پیپر ورک چلا گیا ہے اور ڈیڈ باڈی وہاں جا چکی ہے پہلے ہی، زیادہ کافن میں تھے تو وہ پہنچا دیا گیا تھا وہیں سے ہی ماسک سے۔ تو میں نے کہا میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتی، سارے انتظام ہو گئے تو میں آ رہی ہوں، لیکن میں چلی گئی وہاں پہ، اور پھر انہوں نے یہ کیا کہ میرے اوپر تھرڈ ڈے پہ جو تھے انہوں نے وائٹ جوڑا جو تھا وہ میرے اوپر ڈالا انہوں نے، تو وہ اس طرح کے شلوار کا کپڑا اور قمیص کا کپڑا بالکل سفید سوتی کپڑا بالکل، اور جارجٹ کا دوپٹہ سفید، انہوں نے میرے سر پہ اڑایا، میرے بدن پہ انہوں نے وہ کپڑوں کو پھیلا کے انسٹچ تھے وہ میرے اوپر ڈال دیا کہ اب سے مطلب یہ کہ تم بیوہ ہو گئی اور ہمیشہ بیوہ رہنا ہے اور تم نے سفید کپڑے ہی پہننے ہیں۔
تو وہ چیز پہ کافی لوگوں نے خسر پسر تو ہوئی، لیکن کوئی یہ نہیں بول سکا کہ یہ مت کرو. ہاں بعد میں میری اپنی ماموں کی بیٹیوں نے ضرور کہا کہ یہ کیا تھا، تم کسی کو تو اٹھ کے روکنا چاہیے تھا، لیکن کسی نے بھی ان کو نہیں روکا. جو مجھے میری سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو، میں ہرٹ ہوئی کہ یہ کیا، کیونکہ ہمارے یہاں اس مسلموں میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ کسی نے ویڈیو کے اوپر وائٹ کپڑے ڈالے ہو کہ ابھی ہمیشہ وائٹ کپڑے ہی پہنے گی، ہمیشہ ویڈیو رہے گی. اس وقت مجھے نہیں معلوم تھا کہ انہوں نے یہ اس طرح کر کے مجھے ہمیشہ کے لیے ویڈیو رہنے کا جو ہے وہ امی سے، میری امی کے ذریعے مجھ سے وعدہ لینا ہے. تو یہ سارا کچھ انہوں نے کروایا تھا. تو اب مجھے یہی کہنا ہے کہ ان کا مطلب میرے لیے ایک میسیج یہ بھی تھا کہ میں اب کبھی بنوں سنوروں گی نہیں، کبھی اپنا جو ہے وہ اچھے رنگ نہیں پہن سکوں گی، صرف سفید لباس پہن کے مجھے زندگی گزارنی ہے. تو میں چپ چاپ وہاں سے آ گئی. میں اتنا کچھ ہوا تھا وہاں پہ کہ میں ایک شوق کی کیفیت میں تھی. میرے ہسبینڈ کی ڈیتھ ایک شاکنگ اس میں ہوئی تھی، سڈن ڈیتھ تھی، جو بہت زیادہ شوق تھا. میری کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا. میں بس چپ چاپ اپنے بچوں کو، بچوں کے اسکول کھلے ہوئے تھے، مجھے واپس آنا تھا. تو میں آ گئی اور اس کے بعد میں ہلکے رنگ کے کپڑے پہن رہی تھی پہلے، اور نہ کوئی سمپل سی رہتی تھی بالکل. لیکن پھر میرے بچوں نے مجھے کہنا شروع کیا. تو میں جب عدت ہوئی اس کے بعد میرے بچے پہلے بولتے تھے تو میں کہتی تھی میں عدت کر رہی ہوں تو میں ابھی یہ سب نہیں کر سکتی. پھر جب میری عدت ختم ہو گئی، عدت ہماری مسلموں میں جو ہسبینڈ کی ڈیتھ کے بعد جو ہے آئی تھنک 4 مہینے 10 دن کا حساب ہے، اگر میں غلط نہیں کہہ رہی ہوں. تو میں نے وہ عدت اس وقت مجھے یاد ہے، بھولی ہوئی ہوں سوری. تو وہ عدت مطلب کہ اس وقت آپ کو سمپل رہنا ہوتا ہے، بہت زیادہ جو ہے وہ غیر مردوں کے ساتھ بلا وجہ جو ہے بات چیت نہیں کرنی، کوئی ایسا کانٹیکٹ نہیں رکھنا، لوگوں سے ملنا جلنا بہت زیادہ، خاص طور سے جو ہے اپنے گھر کے اندر رہنا ہے. عورتیں خواتین کے ساتھ ملنا جلنا رکھ سکتے ہیں لیکن مردوں کے ساتھ نہیں. لیکن میری مجبوری تھی کیونکہ میں اکیلی تھی، گھر میں ساری رسپانسبلٹی میرے اوپر تھی. تو میں یہ تھا کہ میں مغرب سے پہلے جو ہے ڈارک ہونے سے پہلے اپنے گھر کے سارے کام کر کے جو ہے بچوں کو اسکول سے پک کرنے کے بعد بس وہ کر کے میں گھر آ جاتی تھی. تو جب تک میرے بچوں نے بھی بیچارے کری میں تب، کیونکہ ان کو برا لگتا تھا کہ میں سمپل اس طرح رہتی ہوں اور اپنے آپ کو کور کر کے رہتی ہوں، کیونکہ میں نے اپنے اوپر جو ہے وہ حجاب بھی لے لیا تھا میں نے سر پہ اپنے. تو بچے، میری بیٹی کو وہ چیز اچھی نہیں لگتی تھی کہ ماما اب آپ کیسے رہتی ہیں، ایسے مت رہا کریں. پاپا کو بھی تو نہیں پسند تھا کہ آپ چادر، کیونکہ میرے ہسبینڈ نہیں لائک کرتے تھے کہ میری اپنی فیملی میں تھا کہ ہم چادر لیا کرتے تھے شادی سے پہلے، لیکن میرے ہسبینڈ نہیں لائک کرتے تھے. تو میری بیٹی کا ہی کہنا تھا، جو میری بڑی بیٹی، تو میں اس کو یہی سمجھاتی تھی کہ دیکھو ابھی میں کچھ دن نہیں یہ سب کر سکتی، ہمیں سمپل رہنے کا ہے. تو جب وہ اس کے بعد بچوں نے کہنا شروع کیا تو میں ان کی خوشی کے لیے کرنے لگی. لیکن پھر بچے بہت زیادہ مجھے، بیٹا میرا بہت ناراض ہوتا تھا. وہ چاہتا تھا کہ ماں میں اس کی پسند سے جو ہے اچھے اچھے کپڑے پہنوں بچوں کی. تو میرے بچے چاہتے تھے، میرے بچے میرے لیے کپڑے چوز کرنے لگے جو بات ہے. پھر وہ کہتے ماما یہ والا رنگ لیں، یہ کپڑے پہنے، ایسے رہیں. تو پھر میں نے سوچا کہ میں واقعی اپنے بچوں کی خوشی کے لیے کرنے لگی اور اس طرح میں نے اپنے آپ کو رکھا. تو میرا یہی کہنا ہے کہ یہ سوچنا کہ عورت جو ہے وہ صرف اپنے شوہر کے لیے بنے سنورے. اور یہ بات مجھے 2020 میں پھر میری اسپرٹ گائیڈ نے، جنہوں نے میری اویکننگ کرائی اسپرٹ نے، ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ تم کس طرح، کیونکہ میں بعد میں پھر جب میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہوئی تھی 2011 سے، میرے اوپر بہت زیادہ جو تھے وہ میرے ہیلتھ ایشوز شروع ہو گئے تھے، اسکن پرابلم. لیکن 2015 میں اور 16 میں جب میں بہت زیادہ بیمار ہوئی تو میں اس وقت سے لے کر 2020 تک بالکل سمپل تھی. سر پہ میں دوپٹہ لیا کرتی تھی بالکل اپنے اور میں اپنے بالوں میں نہ تو کوئی کلر لگاتی تھی نہ کچھ، کیونکہ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا کہ میرے بال تو میں جب 20s کی تھی ایج میں، یعنی میری شادی ہوئی جب، میرے بال جو تھے وہ میرے گرے ہونے لگے تھے. اور جس طرح کی لائف پوری گزری تو میرے سر کے بال بہت زیادہ گرے ہو گئے تھے. اور یہ ایک میرے جنریشن کرس میں سے بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک یہ ہے کہ میری مدر کی فیملی پہ جو ہے وہ پری میچیور، جو آپ کہتے ہیں نا کہ پری میچیور ایجنگ آ جاتی ہے، یعنی وقت سے پہلے بڑھاپا. تو وہ چیز نے بھی مجھ پہ اثر کیا کہ میں 20s میں جو تھی گرے بال ہو گئے تھے میرے. تو وہ میں لگانا نہیں، کچھ بھی نہیں کرتی تھی. پہلے بچوں کی خوشی کے لیے کر رہی تھی، لیکن کیونکہ 2015-16 میں الرجی ہوئی تو پھر میں نے ہیئر کلر لگانے اوائڈ کیا تھا. اس کے بعد جب مجھے 2020 میں کہا گیا تو پھر یہ میں نے مہندی وغیرہ کا جو ہے لگانا شروع کیا. وہ بھی آہستہ آہستہ ایک دم شروع نہیں کیا تھا میں نے.
جب مجھے کہا گیا کہ اپنے بال صحیح کرو، اپنا حلیہ صحیح کرو، اور یہ کس طرح تم رہ رہی ہو، اور یہ سب غلط ہے کہ یہ کہا جائے کہ جو عورت صرف اپنے شوہر کے لیے بنتی سنورتی ہے، تمہاری اپنی زندگی ہے، تمہارے اپنی خواہش ہے، تمہارے اپنی پسند ہے، تم اپنے لیے بنو سنورو، اپنے بچوں کے لیے کرو۔ تو پھر میں نے دوبارہ یہ شروع کیا تھا۔ تو میرا یہی کہنا ہے کہ چاہے عورت کو ڈیورس ہو جائے، طلاق ہو جائے یا بیوہ ہو جائے، وہ اپنی زندگی جینا نہ چھوڑے، کیونکہ ہم جب یہ سب کرتے ہیں تبھی ہم انسانوں پہ اتنی مصیبتیں اور بلائیں آ رہی ہیں۔ کیونکہ مجھے یہ کہا گیا کہ کسی بھی انسان کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ دوسرے انسان سے اس کی زندگی کی خوشیاں چھینے یا اس کو جینے کا حق چھینے۔ تو جب ایسا ہوتا ہے تو پھر انسانوں پہ مصیبتیں اور بلائیں اور آفتیں نازل ہوتی ہی ہیں۔ تو بس یہی کہنا ہے، اگر ان باتوں پہ عمل کریں گے، ان باتوں کو آپ اپنائیں گے، تو امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو مدد ملے گی۔ تو میرا بشریٰ خانم اور باقی اپنے دوستوں ساتھیوں سے یہی کہنا ہے کہ جن کو لگتا ہے کہ ان کے اوپر بلیک میجک ہوئے ہیں یا ان پر کالا جادو ہوا ہے، تو وہ پلیز جو ہے اپنے اگر آپ کسی کے ساتھ کسی سے اس کا کالا جادو کا توڑ کروانا چاہتے ہیں، یا کوئی عامل یا کسی بھی اپنے ریلیجن کے حساب سے کچھ عملیات کر کے بلیک میجک کا توڑ کرنا چاہتے ہیں، تو وہ آپ کی مرضی ہے۔ لیکن کیونکہ مجھے یہ کہا گیا، اور مجھے اب لگتا ہے کہ جو باتیں مجھے بولی گئی وہ صرف میرے لیے نہیں بلکہ ہر روح، ہر انسان کے لیے ہے، کیونکہ ہماری روح کی پاور ہی فیمنن انرجی ہے، اور جب فیمنن انرجی اتنی پاورفل ہے کہ وہ خود اس کے آگے بلیک میجک کچھ بھی نہیں ہے، تو نہ صرف یہ کہ وہ میرے اندر ہے، ہم سب کے اندر موجود ہے۔ تو اگر آپ اپنے رہنے سہنے کے انداز کو بدل لیں، دنیا کو خوش کرنے کے بجائے سب سے پہلے خود کو خوش کریں، اور محلے داروں کو یا معاشرے کو خوش کرنے کے بجائے اگر اپنے گھرانے کی خوشیوں کا، اپنے رشتوں کی خوشیوں کا خیال کریں تو وہ بہتر ہے۔ ورنہ پھر یہی ہے کہ پھر یہ آفتیں اور مصیبتیں ہم پہ ڈالی ہی جاتی ہیں۔ تو بس میرا آج اتنا ہی کہنا ہے، کافی لمبا ٹائم ہو گیا ہے، اب میں آپ سے بات چیت یہیں پر ختم کرتی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ میری ان بات چیت اگرچہ یہ بہت لمبی ہیں، میں کوشش کروں گی کہ ان کو مختلف پارٹس میں ہی آپ کے ان کے سیکشن بنا کے آپ سب کے ساتھ شیئر کروں، لیکن جو اگر لمبی ویڈیو ہے تو پلیز اگر آپ اس کو پورا واچ کریں تو بہتر ہے، کیونکہ اگر آپ نے بیچ میں تھوڑا بہت دیکھ کے چھوڑ دیا تو کچھ بھی وہ آپ کو وہ میسج نہ ملے جو میں دینا چاہ رہی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ میں نے جو بات چیت کی ہیں ان سے جو بھی میں کہنا چاہ رہی ہوں میں کہہ پائی ہوں، کیونکہ بیچ میں اتنا کچھ میرے ذہن میں جب میں پاسٹ کو سوچتی ہوں تو میں خود بھی جو کچھ مجھ پہ گزرا ہے وہ کیفیت میرے اندر آ جاتی، جس کی سے میں کبھی کبھی بات ذہن سے ایک دم ہٹ جاتی ہے، میں بولنا کیا ہے۔ تو یہ بھی میرے ساتھ ہوا ہے، تو کوشش کرتی ہوں کہ جو میں بات کہہ رہی ہوں اسی پہ ہی رہوں اور کوئی اور بات نہ شروع ہو جائے، لیکن کیونکہ بات چیت کافی لمبی ہو گئی ہے، آپ سے بس اتنا ہی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کو میرا چینل میری بات چیت آپ کو پسند آتی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے، اور تاکہ اس سے میری بھی حوصلہ افزائی ہو، اور میں آپ کو اتنا وقت دے رہی ہوں تو میرے اس وقت دینے کا تھوڑا سا مجھے بھی صلہ ملے، کہ مجھے خوشی یہ تو ہو کہ ہاں مجھے میری باتیں یہ رائیگاں نہیں جا رہی، زبردستی نہیں ہے۔ پھر یہی کہوں گی اگر آپ کا دل چاہے تو آپ کیجئے سبسکرائب اور لائک اور شیئر۔ بس آپ سے آج یہی کہنا ہے، خوش رہیے، آباد رہیے، پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں۔